بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور یہ موضوع تعلق رکھتا ہے خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے۔ وہ ہے خواب کی دنیا۔ نوجوانوں کو چاہیے وہ خواب کی دنیا سے باہر آئیں، رنگین کی دنیا سے باہر آئیں۔ ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ میرا تعلق رہتا ہے نوجوانوں کے ساتھ۔ بہت سارے نوجوان اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا مستقبل کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میرا زبردست قسم کا DHA میں گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس دفتر ہو، نوکر چاکر ہوں، اور اسی طرح جس سے میں شادی کروں اور ایسا اس کا رنگ ہو، ایسے اس کی آنکھیں ہوں، اور اتنی وہ مالدار ہو، اتنا اس کا قد ہو، ایسی اس کی گردن ہو، اور میں یہ اتنے سارا بتا دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اپنا منہ دیکھا ہے شیشے میں جا کے؟ آپ اپنا منہ تو دیکھیں ذرا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، ناک ایسا ہونا چاہیے، رنگ ایسا ہونا چاہیے، گردن ایسی ہونی چاہیے، تو آپ اپنی شکل بھی تو دیکھ لینا۔ آپ چاہتے ہیں آپ اتنے مالدار ہوں۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ BA پاس ہیں، ٹھیک ہے، سمپل BA پاس ہیں۔ آپ کے پاس ہنر کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ کے پاس فن کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ 25 سالوں میں بالغ ہوئے، آپ کو 10 سال ہو گئے۔ 10 سالوں میں آپ نے کیا کمایا ہے؟ کیا محنت کی ہے؟ کچھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی کچھ نہیں کیا، اب تو میں کروں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کا جو اپنا اسٹیٹس ہے نا، آپ جو خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس سے نیچے آ جائیں۔ جب آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی اور ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آپ غصے میں آ جائیں گے۔ غصہ منفی جذبات میں سب سے خطرناک ہے۔ 73 منفی جذبات ہیں انسان میں، سب سے خطرناک غصہ ہے۔ جب غصے میں انسان آتا ہے پھر ٹینشن میں آتا ہے، ڈپریشن میں آتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، پھر مرنے مارنے پر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ تھوڑا خواب کی دنیا سے باہر نکلیں، اللہ سے دعا کریں اور محنت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تو دیکھو، دعا اور جد و جہد کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب تک آپ انتھک محنت نہیں کریں گے، دعا بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ میں ابھی واقعہ پڑھ رہا تھا، قرآن شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم سمندر پار کر کے ادھر جائیں گے تو ان کے ساتھ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھی، ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو جب جانے لگے کہ ایک قسم کا ان کو خیال آیا کہ میں جو دریا کے اندر کود رہا ہوں، میرے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، کیسا ہوگا یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری تو پھر راستے بنے اور وہاں سے گئے۔ یعنی کیا محنت کرنی پڑے گی۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں آتا ہے تو وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم سے کہا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، کھجور کے تنے کو ہلائیں گے تو کھجوریں گریں گی اور پھر تم کھانا۔ یہ نہیں کہ کھجور خود بخود ٹوٹے گی اور منہ میں آ جائے گی۔ اتنے بے شمار واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ میں شریک ہونا پڑا، تمام غزوہ خندق میں خندق کھودنی پڑی، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا، محنت کرنی پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا اونٹ ایسے ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کی جو نکیل ہے یہاں پر رسی ڈالو، اس کو اس کے ساتھ باندھو، اس کا گھٹنا باندھو، دروازہ بند کرو، پھر آیت الکرسی پڑھ کر پھر اللہ پر توکل کرو۔ کوئی بھی اسباب محنت آپ کرتے نہیں ہیں، کام کچھ کرتے نہیں ہیں، خواب کی دنیا میں راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات آپ کو پری چاہیے، راتوں رات آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر کبیر بننا چاہتے ہیں، یہ خوابوں کی دنیا سے نوجوان باہر نکلیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے،
جب تک آپ اسباب نہیں کریں گے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ جد و جہد نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، ہم ان کو پھر راستہ دکھاتے ہیں، پھر ان کے لیے راستہ ملتا ہے۔ آپ محنت بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں اور خواب دیکھتے رہیں، ڈرامے ایسے دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں اور سوچوں میں گم رہیں، بند کمروں میں بند رہیں اور کہیں کہ راتوں رات ہر چیز ہمارے لیے مسخر ہو جائے، یہ خیال محال ہے، ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے، میں کئی نوجوانوں سے جب ملتا ہوں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، آج جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، آج جو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، آج جو ڈاکومنٹریاں دکھائی جا رہی ہیں، نوجوان وہ دیکھ کر، سوشل میڈیا پر وہ چیزیں دیکھ کر، اور چند لوگ جو مشہور ہیں، ان میں اداکار بھی ہے، اداکاریں بھی ہیں، کرکٹر بھی ہے، صحافی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہے، اور یہ سارے لوگ کوئی 2% 3% ہوں گے کل آبادی کا، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنا اسٹیٹس وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی جد و جہد کی ہے، کتنا کچھ کیا ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ تو نوجوان خواب کی دنیا سے، رنگین دنیا سے باہر ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے، ایک جس کو سپنا کہتے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، جس کو ویژن کہتے ہیں، جس کو سوچ کہتے ہیں، جس کو فکر کہتے ہیں، وہ آپ سوچیں، منصوبہ بنائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، منصوبہ بنا لیا، اس پر روڈ میں بنا لیا، لانگ ٹرم منصوبہ، شارٹ ٹرم منصوبہ، مڈ ٹرم منصوبہ بنا لیا، 1 سال کا، 5 سال کا، 20 سالہ، 25 سالہ، اس پر پھر انتھک محنت کریں، جد و جہد کریں۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ القاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور کیا کہ مستقل مزاجی، ایک کام کر رہے ہیں، آج کریں، کل کریں، پرسوں کریں، کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ جہاں انسان کی ظاہری وسائل، ظاہری محنتیں ماند پڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات یا کوئی لاٹری نکل آئے، یا راتوں رات کوئی تکا لگ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے وہ چیزیں مسخر کر دیں راتوں رات، اور اس کے بعد میں بیٹھوں اور کھاؤں اور ایسا ہو جاؤں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ان خوابوں کی دنیا میں یہ جو ڈرامے بنانے والے، جو فلمیں بنانے والے، ان کو بھی چاہیے کہ غریبوں والے ڈرامے بھی بنائیں، ایسے ڈرامے بھی بجائیں جو نوجوانوں کو ابھارنے والے ہوں کام کرنے پر۔ صرف آپ وہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس نے ایک ڈرامہ کیا، راتوں رات مشہور ہو گیا اور اربوں خربوں میں چلے گیا۔ یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی کہانیاں ہیں، جو فلمیں ہیں یہ جھوٹ پر مبنی کہانیاں ہیں۔ جو اداکار اداکاریں، یہ سارے ان کا جو لائف سٹائل دیا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، حقیقت میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، یہ سارے خواب ہوتے ہیں۔ نوجوان طلبہ، طالبات، لڑکے لڑکیوں کو چاہیے جو آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکا لگ جائے، کوئی لاٹری نکل آئے اور بیڑا پار ہو جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی۔ تو آج سے آپ سپنے ضرور دیکھیں، آپ ویژن ضرور بنائیں، آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، لیکن محنت ضرور کریں۔ ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس خواب کی طرح ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ میرے پاس گاڑی ہے اور میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ساری چیزیں جب صبح آنکھ کھلی تو کہاں پر تھا؟ ٹاٹ پر پڑا ہوا تھا اور بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم بن ادہم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ شفیق بلخی رحمہ اللہ، یہ ایک بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں، بڑے تاجر بھی تھے۔ یہ تجارت کے لیے جانے لگے، صبح فجر میں مل کر ابراہیم ادہم سے گئے۔ جب گئے
تو راستے میں دیکھا کہ ایک بیمار کوا ہے، وہ ویران جگہ پر ہے. ایک دوسرا کوا آتا ہے، وہ اپنی چونچ میں دانا لے کے آتا، بیمار کوے کے منہ میں ڈالتا ہے. شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ایک کوے کو اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں بیابان میں، تو میں اللہ کا بندہ ہو کر کیوں تجارت کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا اللہ مجھے میرے گھر میں رزق نہیں دیں گے؟ چنانچہ وہاں سے وہ واپس آ گئے. ابراہیم ادم کے پاس جیسے آئے تو قصہ سنایا تو ابراہیم بن ادم نے انہیں ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ شفیق بلخی میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تو بڑا بیوقوف نکلا. تم نے وہ معذور کوا بننا گوارا کیا. تم نے وہ کوا بننا کیوں نہیں گوارا کیا؟ خود اپنے لیے بھی رزق کماتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے. جاؤ جا کے کماؤ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. آپ عاجز نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، آنکھیں دی، جوانی دی، عقل دیا، شعور دیا. جاؤ محنت کرو، اللہ کی زمین وسیع ہے، پھیل جاؤ، کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اور جو معذور محروم لوگ ہیں ان کی بھی مدد کریں. آپ نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ بہت بڑا سبق رکھتا ہے. www.darsequran.com